سورہ یوسف میں آیت 76 میں اللہ تعالیٰ نے جب علم کے کانٹیکسٹ میں بات کی تو اللہ نے کہا وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. یہاں جو ٹرانسلیشن ہے یہ انگلش ٹرانسلیشن آپ کو مودودی صاحب کی نظر آ رہی ہے. میری نظر کے اندر یہ ٹرانسلیشن آنیسٹلی غلط ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے علیم، العلیم نہیں ہوا. اس لیے میرا استدلال اس سے بہتر ہے. مودودی صاحب نے اس کو اللہ کے لیے خاص شاید کر دیا، ون ہو ٹرولی نوز. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا، دا ون ہو ٹرولی نوز. یہاں اگر ورڈ استعمال ہوتا وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ الْعَلِيمٍ تو بات ٹھیک ہوتی، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام العلیم کے ساتھ آتے ہیں، نکرہ کے ساتھ نہیں، معرفہ العلیم بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے الرحمن، الرحیم، الرؤوف. تو علیم ورڈ استعمال ہوا ہے، الف لام نہیں آیا. تو یہ اللہ نے بیٹر دین یو کی تلاش کے حوالے سے کہا ہے. یہ اس طرح ایوالو ہوتا ہے انسان کہ اپنے سے بہتر کو تلاش کر کے اس جیسا بننا، اس سے سیکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے اوپر ایک بہتر جاننے والا ہوتا ہے، اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس سے بہتر جاننے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ایک چیز پتا چلی، وہ یہ پتا چلی کہ انسان کو کبھی یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ سارا نالج میرے پاس ہے. یہ ہے ایوالونگ ہیومن نیچر کے اندر، ہیومن بیہیویئر کے اندر، یہ چاہنا کہ میں اپنے سے بہتر کو جاؤں. یہی وجہ ہے. بہرحال کافی احادیث میرے ذہن میں آ رہی تھی، مگر چونکہ بھگوت گیتا ورسز قرآن ہے تو میں احادیث کا سہارا یا حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا، میں قرآن پر ہی رہوں گا. یہاں پر میں وقت کی قلت کی وجہ سے دو ایوولوشنز یا دو سٹوریز پیش کرنا چاہتا ہوں، دو انبیاء کی جو قرآن میں جن کا ذکر ہے. ٹاپ پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کوئی نان مسلم قرآن میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے کہ بچپن سے لے کر اپنی بلوغت تک اور پھر اس کے بعد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جرنی کیسا رہا ہے. وہ جرنی ہی آپ کو بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ایک ایوالونگ، کنٹینیوسلی ایوالونگ پرسنالٹی تھی. آپ بہتر سے بہتر دلائل میں انٹلیکچوئل تھے، اکیڈمک تھے، ڈبیٹس کا طریقہ، بولنے کا انداز، آرگیومنٹس پیش کرنا، پھر سیکھنا، اپنوں کے لیے پرواہ کرنا، پھر سفر کرتے ہوئے قوموں میں آباد ہونا، پھر کیسے بنو اسحاق اور بنو اسماعیل کی بنیاد بننا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کا اسوہ حسنہ قرار دیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لقد کان لکم فی ابراہیم اسوہ حسنہ. ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد عطا کر دیا تھا. رشد ایک ٹاپ انٹلیکٹ کی ٹرم ہے جو قرآن میں استعمال ہوتی ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو ستیہ اور استیہ، دھرم اور ادھرم اس پرکار نظر آتا ہے کہ جیسے سوریا کا پرکاش ہوتا ہے. اس مائنڈ آف سیٹ کو یا اس سٹیٹس کو بولتے ہیں رشد. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی سے پہلے 256 میں یا 254 میں غالباً 255 آیت الکرسی ہے تو 256 میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد، اللہ نے کہا دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، کہ رشد جو ہے یہ واضح ترین ہو چکا ہے الغی، کجروی سے، گمراہی سے، ادھرم سے، استیہ سے، انیائے سے، اودیا سے سچ ہو چکا ہوا ہے، کھل چکا ہے رشد. تو ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا. دوسرا واقعہ جس کو میں ایک ایوالونگ پرسنالٹی کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جرنی ہے، اگر کوئی انسان اس جرنی سے سیکھنا چاہے تو اس کو سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن چیزوں کا نالج نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے کسی اور انسان سے یا کسی اور شخص سے، کسی اور پرسنالٹی سے، انسان تو میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کیونکہ قرآن میں کچھ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں، بہرحال واللہ عالم مختلف اس کی حقیقت ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام پر اگر فوکس کریں، یعنی ان کے اینگل سے، ان کی درشٹی سے اگر اس سٹوری کو پڑھیں تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. وہاں ایک جملہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ شخص کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. اے موسیٰ تو کیسے ان چیزوں کے اوپر صبر کر پائے گا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تجھے خبر ہی نہیں ہے، جن کا تو تیرے پاس احاطہ ہی نہیں ہے، جن کی تیرے پاس
پوری گرپ ہی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تو کیسے صبر کر پائے گا؟ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہیومن بیہیویئر اگر چیزوں کو مسلسل سیکھتا رہے تو اس میں پیشنس پیدا ہوتا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ایوالونگ پرسنالٹی کے اندر پیشنس ہوتا ہے سیکھنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو یہ حقیقت ہے. یہاں سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اللہ کی ذات نے ان واقعات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن انسان کو ہر وقت بہتری کی طرف بدلتے رہنے کی تلقین کرتا ہے, نہ کہ شرنک کرنے کی, جیسے بھگوت گیتا کہتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے آپ نے آ جانا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایوالونگ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا. اپنے آپ کو چینج کرنا سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے, سب سے مشکل ٹاسک. اپنی پرسنالٹی کو, اپنے انر سیلف کو, اپنی سراؤنڈنگز کو چینج کرنا. میں نے یہاں انڈیا اور پاکستان کا فلیگ اس لیے لگایا, یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے, تو ہماری آڈینس میں جو بڑی میجورٹی ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے تعلق رکھتی ہے, لہذا میں نے ان کا فلیگ لگایا تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو. یہاں قوموں کے اندر جب تک تبدیلی نہیں آتی, جب تک وہ ایوالو نہیں ہوتے, اللہ ان کو ایکسپینڈ نہیں کرتا, ان کو ایوالو نہیں کرتا. یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے. تو قرآن ایوالونگ ہونے کے لیے کیا نسخہ دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اندر ول ہونی چاہیے کہ آپ چینج ہو. آپ پریپیئر اور ریڈی ہونے چاہیے کہ آپ نے چینج ہونا ہے کہ نہیں ہونا. دوسرا کوئی بھی آگے آپ کو چینج نہیں کرے گا. تو سورہ الرعد چیپٹر 13 ورس 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ خود کو نہیں بدلتے ہیں. ایوالونگ ہونے کا بیسک سمپٹم ہے چینج آنا, آپ کے اندر چینجنگ آتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایوالونگ ایسے ہی ہے, میں پہلے سے بہتر ہو جاتا. قومیں تب تک بدل نہیں سکتی ہیں جب تک وہ خود کو نہیں بدلیں. اللہ کبھی نہیں ان قوم کو بدلے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اسباب میں انٹرفیئر نہیں کرے گا, کیونکہ یہ اس کا رول ہے. جب تک آپ چینج نہیں لے کے آتے پھر اللہ کی مدد آتی ہے. تو پہلا سٹیپ آپ کی طرف سے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہیومن ایکسپینڈ اور ایوولوٹ ہوں گے. ہیومنز کے اندر ایوولوشن آئے گی, جس طرح میں نے شجر طیبہ کی مثال دی تھی کہ بیج پھوٹ کر اوپر کی طرف درخت کی شکل میں نکلتا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسری مثال اللہ نے دی, اوپر والی تھی پازیٹیو, کہ جب تک کوئی پازیٹیو چینج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتے. نیچے والی ہے نیگیٹو چینج کسی قوم میں آئے تو اس کا پیرامیٹر کیا ہے جج کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 چیپٹر 8 ورس 53 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں ذالک بان اللہ, فرعون کی قوم کے اوپر عذاب کا بات چل رہا تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹیکسٹ ٹھیک بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. میں نے دو کنٹراسٹ میں آیتیں رکھی ہیں, پازیٹیو چینج اور نیگیٹو چینج. تو میں نے یہ اوپر والی آیت پازیٹیو چینج کے لیے, نیچے والی آیت نیگیٹو چینج کے لیے ہے کہ اگر آپ میں نیگیٹو چینج آ رہی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, یاد رکھنا ہے. تو وہ یہ چیز قرآن آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایوولوشن کیسے ہوتی ہے قوموں کے, نیشنز کے اندر, سوسائٹیز میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک, یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے جو تم میں برائیاں, جو انڈیا اور پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, یعنی آسان لفظوں میں قوموں کے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اگر جب کبھی تم سے کوئی نعمت چھینی جا رہی ہے نا, اللہ تم سے کوئی بلیسنگ دور کر رہا ہے, تو سمجھو تم نے کچھ نہ کچھ تو چینج کیا ہے جو ٹھیک نہیں. تو اب سمجھنا ہے, قرآن پازیٹیو چینج کو پسند کرتا ہے, اور اگر کوئی پازیٹیوٹی کو ختم کر کے نیگیٹیولی چینج ہو رہا ہے, ایکسٹریمسٹ ہو رہا ہے, ہندوتوا وادی بن رہا ہے, آتنکوادی بن رہا ہے, اپنے سماج کو اور اپنی جناب جو پرجا ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اللہ نعمت چھین لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنی نعمت کو تبدیل نہیں کرتا کسی قوم سے. اگر وہ قوم ٹھیک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمت دے گا, مگر اگر کوئی اپنی اللہ تعالیٰ کی یعنی اپنے اندر ان چیزوں کو تبدیل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کا ہاتھ چھین لیں گے. یہ کرسٹل کلیئر قرآن میں آپ کو سمجھ آ رہا ہے. چینج یور سیلف کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز دوسری آ جاتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگلی سلائیڈ میں, وہ یہ ہے چانس ٹو ایوالو.
اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کے اوپر تبدیلی کے راستے بند نہیں کیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم کا مذاق اڑانے سے منع کیا. اور یہاں ایک بڑا انپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا ہے. یہی وجہ ہے قرآن اگر ایوالونگ نہ ہوتا تو قرآن کبھی یہ آپ کو سکھاتا نہ کہ قوموں کی عزت کرو, کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا آپ. 5 لاکھ روپے کا چیلنج دینا بہت بڑی بات ہے, میدان میں نکل کر بات کرنا کچھ اور ہے. جاہل, تو ہمارے سامنے بیٹھ کے ہم تیرے سامنے دلائل لگائیں, آیتوں کے انبار لگائیں, تو نے کبھی اتنی آیتیں اپنی ساری زندگی کے اندر نہیں پڑھی ہوں گی کسی موضوع کے اوپر جتنی ہم تیرے سامنے اس ٹاپک کے اوپر رکھ دیں. ابھی میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں, تو کیا بات کرے گا ہمارے سامنے بھگوت گیتا ورسز قرآن, پوسٹ لگانا اور بات ہے, ٹاپک کے اوپر بات کرنا اور ہے. میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, تو اتنے جو گئی ہے, تو صرف تماشے کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. پوسٹ لگا دی, پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, پوسٹ لگا دی, پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, اور تجھے کچھ بھی نہیں ہونا, تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, تم صرف اسلام کے خلاف بھونک سکتے ہو. ہاں, ابھی آیت لے لو, سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے, 49 کی 11. یہاں ایک نقطہ رکھوں گا, عربی دان حضرات جو ہیں, میری غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں. چانس ٹو ایوالو, یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا قرآن ایوالونگ ہے, تو کیا اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہونا چاہیے نا, پوٹینشیل, اس پوٹینشیل کا ذکر اللہ کرنے لگا. پوٹینشیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی دوسری قوم کا ٹھٹھا اور مذاق نہ کرے, عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اب یہاں دو ترجمے ہو سکتے ہیں میری نالج کے مطابق, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ایک ترجمہ عام ہے جو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں, اس لیے ان کا مذاق نہ اڑاؤ. ایک تو یہ ہے. دوسرا, میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں اسکالر نہیں ہوں, میں کوئی پراپر عربک کا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں, چھوٹی موٹی کوشش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ میری اصلاح کر دیں. کانا یکونو جو ہوتا ہے یہ سارا یسیرو کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے, یاد رکھنا ہے, یہ دونوں انٹرچینجبل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان یکونوا خیرا منہم کا مطلب ہے کوئی قوم کسی قوم, یعنی دوسرا میننگ جو میری سمجھ میں آیا, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ان قریب یہ نہ ہو کہ وہ ان سے بہتر ہو جائیں. پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو؟ مثال کے طور پر آج ہم کسی نان مسلم کا مذاق اڑا سکتے ہیں, مگر کیا خبر کل کو وہ مجھ سے بہتر مسلمان بن جائے. زندہ تو ہے نا, مرا تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ان سے بہتر ہو, ایک یہ ہے کہ یہ نہ ہو کل کو ان سے بہتر ہو جائے. آج تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو, کل کو وہ تم سے بہتر ہو جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں میں نے جس چیز کو پنک ہائی لائٹ کیا ہے وہ بڑا پیارا نقطہ میری سمجھ میں آیا جو میں نے غور کیا قرآن پر, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قوموں کا ذکر کر کے کہا, آپ دیکھو قوموں کے, نیشنز کے کانٹیکسٹ میں اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا. کیا بات ہے, نقطہ چیک کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب کہا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں, تو قوموں میں تو عورت بھی آتی ہے. عورت کا سیپریٹ ذکر کیوں کیا؟ اس کے پیچھے دو ریزن ہے, دو ریزن. ایک ہے عورت کا پوائنٹ آف ویو. عام طور پر چغلی یا ایک دوسرے کے الٹے نام ڈالنا یا ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا, یہ عام طور پر عورتوں کا مزاج دیکھا گیا. ایک حقیقت ہے, بیک بائٹنگ, اس میں کسی کو مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی عورت کو, یہ حقیقت ہے, ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے. کمپیئر ٹو میل, میل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پریکٹیکل ہوتے ہیں اور وہ مینٹلی اتنے بزی ہو جاتے ہیں دوسرے معاملات کے اندر کہ ان کی جیلسی اور فیکٹر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عورتوں کا معاملہ یہ ہے, اس میں کوئی عورتوں کے خلاف بات نہیں کر رہا, مگر یہ ہے کہ چونکہ یہ حقیقت ہے سب کے سامنے. ایک پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے اندر اصلاح کرتے ہوئے معاشرے کی عورت کا ذکر اس لیے کیا, عورتوں کو سیپریٹلی مخاطب کر کے اس ایشو کی امپورٹنس بیان کرنا مقصد تھی کہ عورتیں اسپیسیفکلی اس چیز کا خیال رکھیں. تو اللہ نے کہا ولا نساء من نساء, کوئی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی بہتر ہو جائے, ہو سکتا ہے کل کو وہ عورت اس سے بہتر ہو جائے. اقبال بھی کب یاد آیا, اقبال کا ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے.
علامہ اقبال نا ایک بار ایک بزرگ صوفی سے ملنے کے لیے گئے، یا ایک بڑے اسکالر تھے ان سے ملنے کے لیے گئے، واللہ عالم کوئی عالم دین تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ تو اقبال آپ کو پتا وہ کلین شیو تھے نا، مونچھیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی شڑی مونڈتے تھے۔ تو اقبال ان کو بڑی دور سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے جناب ملاقات سے انکار کر دیا۔ پوچھنے پہ بتایا گیا کہ اقبال چونکہ تمہارے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے صلاۃ والسلام، تو اسی لیے وہ بزرگ اقبال تجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ اقبال نے خادم کو کہہ کر بھیجا کہ یار میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں ان بزرگوں کی زیارت کے لیے، پلیز خدا را میری ملاقات کرواؤ۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، بزرگوں نے یہی کہا ہے۔ اقبال کی آنکھیں اشک بار ہوئیں۔ کیا بات! اقبال کو آمد ہوئی۔ اقبال کہتے ہیں زاہد نگاہ کم سے، اے زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ اے داڑھی والے، اے جبے والے، اے پگڑی والے، اے بڑی بڑی جناب ڈرائیونگ سیٹ والے، اے پلانٹ ارتھ والے، اے فلاں والے یا فلاں والے، تو کسی رند کو اور کسی عامر حق غریب کو، کسی گناہ گار کو، کسی مجھ جیسے بدتمیز کو نگاہ کم سے نہ دیکھ، اس کو حقیر مت جان۔ ٹھیک ہے عامر حق کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، مانتا ہے وہ، مانتا ہے، کب وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے، عامر حق مانتا ہے اس چیز کا، وہ بیچارہ نادان ہے، وہ کمزور ہے، بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، گفتگو کا انداز نہیں ہے، دلیل رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ مانتا ہے۔ کب اس نے انکار کیا؟ وہ مانتا ہے۔ نہ جانے اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند، مگر خدا کے نزدیک کون محبوب ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے نا بابا، ہم نہیں کر سکتے، سوری میں تو نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر پلانٹ ارتھ پہ کسی کے پاس ڈرائیونگ سیٹ لائسنس ہے وہ کرے، وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے بھائی، اتنی جرت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہوگی تو کرو شوق سے۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے جمعہ 8 دن انڈے سے نکلتے ہیں، بڑے بڑے علماء پر فتوے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، یقین کریں، یقین کریں۔ ہاں فتوے مارتے ہیں، بہت اچھے۔ وہ نیچے میرے اوپر شروع ہو گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میں نے بھی داڑھی، او خدا دا نا جی بڑی مہربانی، ہاں میری داڑھی ہے الحمدللہ، الحمدللہ داڑھی ہے، ایسا نہ کریں۔ چلے اتنا تو میں بتا سکتا ہوں، باقی فیصلہ تو اللہ کی ذات نے کرنا، داڑھی میری ہے۔ ہاں داڑھی والے کام نہیں ہے، داڑھی میری ہے، یعنی یہ گارنٹی ہے کہ داڑھی ہے، داڑھی والے کام ہیں یا نہیں یہ میری گارنٹی کوئی نہیں، یہ گارنٹی اسی کے پاس ہے، میرے پاس بھی کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ خیر چھوڑے، میں موضوع نہیں ہوں، موضوع یہ ہے۔ ایک تو نقطہ یہ تھا کہ اللہ نے عورتوں کی نیچر اور ان کی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے سیپریٹلی ان کو مینشن کیا، یہ ہے اہم نقطہ۔ اور دوسرا جو مجھے سمجھ آیا، قوم کے کانٹیکسٹ میں، قوموں کے عروج و زوال میں اور قوموں کے بناؤ بگاڑ میں، قوموں کے خستہ حال میں اور قوموں کے خوش حال میں جتنا رول مرد پلے کرتے ہیں اس سے کہیں بڑا رول عورتیں پلے کرتی ہیں، یہ فیکٹ ہے پریکٹیکلی، کیونکہ عورتوں نے اس مین پاور کو جنم دینا ہوتا ہے جنہوں نے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کو پھر آ کے ٹیک کنٹرول ان کا لینا ہوتا ہے، عورتوں نے جنم دینا ہوتا ہے نا ایسے بچوں کو۔ ہم؟ تو یہ بڑا ضروری ہے، تو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے تھا۔ معذرت چاہتا ہوں یہاں پر کچھ ادھر ادھر ہم لوگ نکل گئے، مگر کچھ چیزیں انپورٹنٹ ہوتی ہیں، کئی دفعہ بات کرنی تو وہ میں کر دیتا ہوں۔
تو چانس ٹو ایوالو اللہ تعالیٰ قرآن کے توسط سے، قرآن کے مادھیم سے ہمیں یہ اپدیش دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ سیکھ دیتے ہیں کہ آپ نے قوموں کے اندر سے ہمیشہ پازیٹیو چینج کو ایکسپیکٹ کرنا ہے، بری چینج کو نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا مزاج رہنا چاہیے. بہت شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے معاشروں سے نکل کر پوری یونیورس کے حوالے سے آپ کو کہا جاؤ پھیل جاؤ، یہ تمہاری ہے، اس میں تلاش کرو، کھوجو. پچھلا جو ٹاپک تھا دا بلیور کا، اس میں کافی حد تک میں نے چیزوں کو ڈسکس کیا، مگر آج اس کو ایوالونگ کے کانٹیکسٹ میں ہم پیش کر رہے ہیں. تو چیپٹر 45 کی ورس 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. مسخر کا مطلب کیا ہے؟ یا تسخیر، سخر یسخر تسخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا کنٹرول یا کسی چیز تک ایکسس. دو چیز، کسی چیز کا کنٹرول یا کسی چیز تک ایکسس، یہ چیز آپ کو مل جائے. کنٹرول یا ایکسس، یہ دو چیزیں. اب کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ انرجی کو اپنے طریقے سے مولڈ کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. کیا نہیں ہو رہا آج دنیا میں؟ ایکسس. نیچرل لاز کو یا نیچرل فینومیناز کو ایکسس کرنا، یعنی سٹارز کو ایکسس کرنا، پلانٹس کو ایکسس کرنا، کاسموس کو، اسپیس کو ایکسس کرنا، آپ ایکسس کر پا رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ ابھی ریسنٹلی پتا چلا ہے جناب، وہ جو بیچاری انڈیا کی ہیں، ایک کیا نام، انیتا نام ہے، کیا نام ہے، ایسٹروناٹ ہے، وہ جا کر وہاں جناب بوٹنی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں بڑے عرصے سے، اس پر چل رہی ہیں چیزیں کہ ہم ایگریکلچر کیسے اسپیس کے اندر کر پائیں گے، تو پلانٹس کیسے گرو کرتے ہیں، یہ چیزیں اسٹڈی کی جا رہی ہیں. تو اسپیس لیول کے اوپر جا کر آپ ایکسس کر پا رہے ہیں. سنیتا ہے، تھینک یو. تو یہاں جو نقطہ میں نے ہائی لائٹ کیا وہ کیا جمیع منہ. ہاں، سنیتا ولیمز، تھینک یو. مجھے لاسٹ نیم یاد تھا مگر میں چاہ رہا تھا جو انڈین نام ہے نا وہ بتاؤں، کیونکہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں. وہ ولیمز تو مجھے یاد تھا مگر میں ان کا فرسٹ نیم بھول رہا تھا. سنیتا، انیتا سنیتا جی. جمیع منہ، سارے کا سارا. تو یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ما فی السماوات و ما فی الارض لکم جمیعا منہ، تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب مسخر کر دیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، قوم تفکر کرنے والی کے لیے اس میں نشانیاں تھیں. دوسری آیت چیپٹر 31 کی 20، اللہ فرماتے ہیں الم تروا، کیا دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہارے پاس ایکسس اور کنٹرول آتا جا رہا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، کیا دیکھ نہیں رہے ہو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں نچھاور کی تھیں، چاہے وہ تمہیں ابھی نظر آ رہی ہیں یا چاہے ابھی نظر نہیں آئیں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلتا ہے کہ سائنٹیفک مسٹریز ابھی کتنی انفولڈ ہونا باقی ہیں. یعنی جو چیزیں ہمارے لیے پہلے باطن تھیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں. اس سے ایک اور نقطہ سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ باطن ہمیشہ باطن رہے یہ ضروری نہیں ہے. باطن ایک کیفیت کا نام ہے، جب وہ چیز ڈسکور ہوتی ہے تو وہ باطنیت سے نکل کر ظاہریت میں آتی ہے، اس کا ظہار مظہر ہو جاتا ہے. اور جو چیزیں باطن میں رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ بات غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس کا مطلب یہ ہے نعمتوں کو نچھاور کیا ہے اللہ نے. اس کا مطلب ہے چاہے نعمت چھپی ہو یا ظاہر وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن چیز نان ایگزسٹنس حالت کے اندر ہو یہ امپورٹنٹ، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ باطن چیز بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی. یہ نقطہ ہے یہاں سے سمجھنے کے لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہاری ایکسس اور کنٹرول میں دیا گیا. دس از واٹ وی کال ایوالونگ، ایکسپینشن، یونیورس میں نکلنا، اس کو اسٹڈی کرنا. اب اس آیت کا آخری ٹکڑا
بھگوت گیتا ورسز قرآن کے اوپر بفٹنگ کنکلوژن کرے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور پھر کچھ کھچوالا بھی ہے، اور پھر کوئی جاہل بھی ہے، اور پھر کچھ اسلاموفوبز بھی ہیں. مَن یُجادلُ فی اللہ، جو اللہ کے معاملے میں تجھ سے جھگڑتے ہیں. اچھا مولا، مسئلہ کیا ہے اس چیز میں؟ اللہ نے فوراً آپ کو سمجھایا بھئی مسئلہ اس میں ہے کیا. کیونکہ اللہ آپ کو سوال و جواب کے طور پر بھی، یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن کی آیات کا کنسٹرکٹ جو ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ ایک آیت دوسرے آیت میں اٹھنے والے سوال کا جواب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تم سے جھگڑتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے بغیر علم، نہ تو ان کے پاس کوئی نالج ہے، والا ہدن، نہ وہ کوئی ان کے پاس گائیڈنس ہے، والا کتاب منیر، اور نہ قرآن جیسی چمکتی دھمکتی اللہ اکبر جلالی کتاب ہے بھگوت گیتا. نہیں تو نہ کمپیریزن کے لیے کوئی نالج ہے، نہ قرآن ورسز کوئی گائیڈنس ہے، نہ قرآن ورسز کوئی کتاب منیر ہے. یہ آج کا ہمارا کلائمیکس ہے اس آیت کے اوپر. دا یونیورس از یورز. شکریہ دوستو، آج کی ایپیسوڈ اسی پر سماپت ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے کہ بھگوت گیتا ورسز قرآن میں کون ایوالونگ اور ایکسپینڈنگ ہے اور کون شرنکنگ ہے. یہ فیصلہ ہم پبلک پر چھوڑتے ہیں. لنک اوپن کروں گا، میں کوشش کروں گا 3-1 گھنٹے کے اندر اسٹریم کو سم اپ کریں. ہمارے پاس قریباً 1.5 گھنٹہ ہے. میں کوشش کروں گا اگر جلدی ختم کر سکوں جلدی کروں، کیونکہ نارملی فرائیڈے کو میں اپنے آپ کو جنگلوں میں لے جاتا ہوں، تھوڑا دور کر لیتا ہوں، مگر ایک اسپیشل کوئی گیسٹ ہیں، کبھی کبھار ہی ان سے ہماری ملاقات ہو پاتی ہے. تو لیٹس سی کیا بنتا ہے. آئی ہوپ آپ کو سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا. آئی ہوپ کوشش تو یہ رہتی ہے. یہ آج کا پروگرام تھا. اچھا جی، لنک اونلی فار گیتا گیتا بلیورس. ہاں یہ صحیح رہے. یہ جی میں لنک دے رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم جناب کال کر رہے ہیں. کدھر گیا؟ اچھا آ جائیں جی، آ جائیں جلدی آ جائیں سناتنی دوست آ جائیں بھائی، جلدی آ جائیں. سناتنی دوست آ جائیں جی، آ جائیں. میں کال کر لوں ذرا. ایک کال تو بنتی ہے نا بھائی، ایسے نہیں کرے نا پلیز. ہاں جی کال جانے لگی ہے دوستو. رنگنگ calling the champion, the national leader, the hero of ex-Muslim Hijra movement of India and Pakistan. یہ کنگنا رناوت کے نیوگی بیٹے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہندوتوا والوں کے کھبے انڈکوش بھی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ اسلاموفوبک. کال نہیں اٹھا رہا جی، تھوڑا چیمپئن کال نہیں اٹھا رہا. او پہ آ جائے، یہ ہے جی آپ کا چیمپئن. یہ جی آپ کا چیمپئن، یہ پڑا ہوا ہے، یہ لو جی. او پہ آ جائے تھوڑا چیمپئن. ابھی آڈیو کرتا ہوں. ہاں بھائی جھوپڑی کے وہ تجھے میں نے پہلے